احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الربی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعابرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت حضرت علامہ سید صفدر حسین شاہ صاحب محبی فی اللہ محقق اہل سنت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے زیر انتظام دروس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر ماہانہ تقریب سعید ہے، اور آج کا موضوع جو پہلے سے مشتہر ہے ایمان مفصل کے احکامات۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان کے حوالہ سے احکامات مختلف آیات کے اندر آئے، لیکن اس میں سے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر جامع انداز میں ایمان مفصل کے احکامات کو ذکر فرمایا گیا۔ حضور سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت مبارکہ پر عمل کر لیتا ہے گویا اس نے پورے ایمان کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں نیکی کہ پھیرنا تمہارا اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی جو کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہاں چونکہ قراء حضرات میں سے امام حفص اور امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بر کو منصوب پڑھا جائے، دیگر قراء کی رائے یہ ہے کہ اسے مرفوع پڑھا جائے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لیسا کا اسم ہے اور یہ مرفوع ہوگا، لیکن امام حمزہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نہیں، اسے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے منصوب پڑھا جائے گا اور یہ لیسا کی خبر مقدم ہوگی اور اسم اس کا مؤخر ہوگا۔ تو بر بنیادی طور پہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے۔ بر کا یہ مفہوم ہے، اور یہاں کلام الہی کے اندر بر جسے قرار دیا گیا وہ ایمان باللہ ہے اور ایمان بالیوم الآخرت ہے اور ایمان بالملائکہ ہے اور ایمان بالکتب اور ایمان بالنبیین ہے۔ تو آگے چونکہ آیت مبارکہ اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں جو بر کا کھلا سا مفہوم بیان فرمایا گیا اس میں ایک ایمان، دوسرا ذوی القربا کو مال دینا، تیسرا یتیموں کو مال دینا، مسکینوں کو مال دینا، مہمانوں مسافروں کو مال دینا، سوال کرنے والوں کو دینا، غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اللہ رب العزت کے لیے مال دینا۔ تو یہ نیکی کے ذرائع یعنی نیکی کے اسباب بیان کیے گئے کہ یہ بات نیکی ہے۔ مجموعی طور پہ پہلے ایمان اور وہ 5 چیزوں کے ساتھ، اسی طرح عطائے مال، تو اس کے مصارف کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ مصارف بھی 6۔ ان مصارف کے اندر یہ مصارف سے مراد مصارف زکوٰۃ نہیں یہاں جو بیان ہوئے ہیں، بلکہ یہ نفلی طور پہ جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے مصارف کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہوا ہے۔ تو پہلی بات 5 چیزوں پر ایمان لانا، دوسری بات 6 ذریعوں سے اللہ رب العزت کی محبت پر مال کو تقسیم کرنا، اور تیسری نیکی اقامت صلاۃ ذکر کی گئی، چوتھی نیکی ادائے زکوٰۃ ذکر کی گئی، اور 5ویں نیکی وعدہ کا ایفا کرنا بیان فرمایا گیا، اور 6ٹھی نیکی صبر کرنا مختلف کیفیات میں، یعنی مصیبت کے وقت، سختی کے مرحلے میں اور تنگی کے وقت، ان 3 اوقات میں۔ بنیادی طور پہ یہ آیت مبارکہ اس روز اتری جب اہل ایمان غزوہ خندق کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک طرف بہت بڑا لشکر جرار کھڑا تھا اور اہل ایمان مدینہ منورہ کی محافظت کے لیے خندق کو کھود رہے تھے۔ کئی دنوں سے لوگ پیاسے اور بھوکے تھے، اور اس سبب سے کہ حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء
جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے سبب اپنے پیٹ مبارک پر بھی پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایسے مرحلہ میں اہل ایمان کی تسلی اور تشفی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یعنی صبر مصیبت کے اندر، سختی کے اندر، اور ہین الباس جب کہ تنگی کا مرحلہ ہو یا جہاد کا وقت ہو، ایسے معاملے میں صبر کرنا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ اس کا نزول ہوا اور اس روز نزول ہوا۔ اس اعتبار سے یہاں یہ مسائل ذکر فرما دیے گئے ہیں، اور اس کے شان نزول کے حوالہ سے جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل ایمان ان کو حکم ہو چکا تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، قبلتین مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور جلوہ گری کے دوران یہ احکامات ان کا حصول ہو چکا تھا کہ قد نرا تقلب وجہ کا۔ تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اہل ایمان کا پہلا قبلہ جو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس حکم کے اندر تنسیخ ہو چکی تھی۔ بنیادی طور پہ مکہ مکرمہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں احادیث متواترہ کے ذریعے یہ حکم موجود ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، لیکن جب 16 ماہ گزر گئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ جو قبلہ حضرت جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی امت کا تھا، اسے ہی میری امت کے لیے قبلہ مقرر کر۔ دادا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی ہے اسی کی جہت کی طرف ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربی کے منتظر رہتے، یہ خواہش اور تمنا موجود تھی، اور اسی خواہش میں آسمانوں کی طرف چہرہ اقدس اٹھا لیا کرتے تھے حکم کے انتظار میں۔ تو اللہ رب العزت نے بالآخر یہ حکم آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق عنایت فرما دیا کہ قبلہ تمہارا جو ہے وہ شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کیا کرو۔ تو ایسے مرحلہ میں یہود اور نصارہ کے اندر پہلے سے اختلاف موجود تھا، اگرچہ دونوں عیسائی بھی اور یہودی بھی بیت المقدس کی طرف اپنی چہرہ کر کے عبادت کی ادائیگی کرتے تھے، لیکن یہود کے ہاں بیت المقدس کا مشرقی حصہ بطور قبلہ تھا اور جہت کی وہ تعیین ہوتی تھی، اور عیسائیوں کے ہاں بیت المقدس کا مغربی حصہ وہ قبلہ شمار کرتے تھے، اور اسی جہت پر وہ اپنی نماز اور اپنی بندگی کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ ایک گروہ مشرق کی طرف سے اور ایک مغرب کی طرف سے، اور اہل ایمان کے لیے بیت اللہ کا حکم ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہ جو چہب گوئیاں اور باتیں ہوئیں اس پر حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ نیکی نہیں کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہود اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے اور رب تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم عطا کر رکھا ہے اور ہم ہی بیت المقدس کے مشرقی حصے کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ عیسائی اس بات پر افتخار کرتے تھے کہ نہیں، کسی اور کو تو قبلہ کی صفت بھی معلوم نہیں، حقیقت میں قبلہ بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ہی توفیق عطا کر رکھی ہے کہ ہم اس حصے کی تعظیم کرتے ہیں، اس جہت کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور سجدے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ مشرق یا مغرب کی جہت کی تعیین کر کے بندگی کرنا نیکی نہیں، نیکی کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ نیکی کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانا۔ نیکی کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ نیکی کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا۔ دیکھیں یہاں بھی ایمان کے بعد
اعمال کا حکم مبارک آیا ہے، اور مشرق مغرب کی طرف عبادت کو بھی نیکی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے۔ بعد میں اعمال کے احکامات ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ عمل سے مقدم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی عقیدے کو عمل سے مقدم رکھا، ایمان کی بات پہلے کی اور اعمال کی بات بعد میں کی۔ میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ مثل بیج کے ہے اور اعمال مثل پھل کے ہے اور پتوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بیج درست ہوگا تب اس پر پھل آئے گا، اگر بیج ناقص لگا دیا جائے تو اس پر پھل نہیں آ سکتا۔ جتنا بھی اعمال کیے جائیں سبزہ موجود نہیں رہے گا درخت پر، سبزہ اسی صورت میں ہوگا جب بیج درست ہوگا۔ تو کلام الہی کے اندر بھی ایمان کو مقدم فرمایا گیا اور ایمان باللہ کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو ایمان باللہ تو یہود کو بھی حاصل ہے، نصارہ کو بھی حاصل ہے۔ یہ کون سی مابہل امتیاز ہے اہل ایمان کا؟ تو فرماتے ہیں ایمان باللہ سے مراد جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان ساری صفات پر ایمان لانا، کہ اللہ رب العزت وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غنی ہے، قدیر ہے، ان تمام صفات پر وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل زمانے میں نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، نہ کسی سے چلا گیا ہے نہ اس سے کوئی آگے چلا گیا ہے۔ تو ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام شانوں پر ایمان لانا، چونکہ یہود و نصارہ کو یہ سعادت حاصل نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے۔ تو انہیں ایمان باللہ کی یہ کیفیت حاصل نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا جائے اس کی تمام صفات کے تقاضوں کے مطابق۔ تو ایمان اس طرح اللہ پر لانا ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کوئی ابن اللہ نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس انداز میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا یہ ایمان مفصل کا حصہ ہے، جو ہم صفت ایمان مفصل جسے فقہاء کرام نے اور علم عقائد کے ماہرین نے ہماری آسانی کے لیے مرتب فرما دیا، وہ اسی آیت مبارکہ سے ہے۔ اس کے اندر یہی گواہی تو سب سے پہلے ہم دیتے ہیں کہ آمنت باللہ، کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت اتنا نہیں کہ ہم اشر مانتے ہیں، اتنا نہیں کہ ایک دن قیامت ہوگی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حشر کے جو احوال ذکر فرمائے گئے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ کے اندر جو حشر کی کیفیات کا ذکر کیا گیا، ان تمام کیفیات کو ماننا یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یعنی وہاں پل صراط ہوگی، حوض کوثر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ترازو عمل رکھا جائے گا روز حشر کو، اور ترازو عمل کے بعد جو جہنم والا ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا والعیاذ باللہ، اور جس کے نصیب میں جنت ہے اسے جنت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح روز حشر کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کے مبارک مسند پر سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے حضور شفاعت فرمائیں گے اس وقت
جب کوئی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور شفیع پیش نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو بھی شفاعت کا مقام حاصل ہے، صالحین، نیکوکار، نسب رسول کے حاملین، شہداء، حفاظ قرآن، علماء ربانیین، یہ سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے سہلے بندے اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کروایا تھا۔ تو وہ نیک اور پرہیزگار لوگ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ ایمان صرف یوم آخرت پر نہیں، بلکہ جو قرآن مجید کے اندر حشر کی کیفیات بیان کی گئی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر حشر کی کیفیات، منازل اور درجات کو بیان کیا، ان ساروں پر ایمان لانے کا نام یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نوری مخلوق ہے۔ وہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ نورانی جسم رکھتے ہیں اور مختلف شکلوں اور مختلف روپ میں آتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی جماعت، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس بات کو متعین نہیں کیا گیا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے جتنے بھی فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی تخلیق فرمائے ہیں، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کا طریقہ ہے۔ ہاں، ان میں سے 4 ایسے فرشتے ہیں جو مقربین ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقرب ہے۔ حضرت جبریل امین، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو یہ ہستیاں اللہ رب العزت کے ہاں مقرب ہیں فرشتوں کی جماعت میں سے۔ باقی فرشتوں کی تعداد کی تعیین موجود نہیں ہے، اور ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، چونکہ عیسائی اور یہودی وہ اس حوالہ سے بھی جو ہے افراد کا شکار ہوئے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ تو نہیں، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق اس کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اس کی یہ تعمیل کرتے ہیں۔ اس انداز میں فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، اسی طرح یہود جو ہیں وہ مقربین فرشتوں میں سے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ تو وہ محبت رکھتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام سے وہ عداوت رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں، بلکہ سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ جنہیں بھی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا نام ایمان بالملائکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان مفصل میں سے چوتھا ایمان جو ہے وہ ایمان بالکتب ہے، کہ اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابیں کتنی ہیں؟ ہاں، 4 کتابیں جن کا ذکر مبارک ہوا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا نزول ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، انجیل کا نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، تورات کا نزول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ہوا، اور زبور کا نزول حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر ہوا۔ اس کے علاوہ کتب سماوی کے اندر صحف آسمانی بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور صحف کی تعداد 100 بیان فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 100 میں سے
50 جو ہیں وہ حضرت شیش علیہ السلام پر اتارے گئے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے گئے، 10 جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر اتارے گئے، اور 10 جناب سیدنا آدم صفی اللہ پر وہ صحیفے اتارے گئے۔ ہاں ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحائف کا نزول ہوا، اور جناب سیدنا آدم صفی اللہ پر 40 صحائف کا نزول ہوا۔ تو یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے یہ معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں کہ اتنے صحف آسمانی ہیں اور ان ہستیوں پر یہ اتارے گئے ہیں، اور یہ کتب سماوی ہیں، لیکن ہم ایمان لاتے ہوئے یہ نہیں کہ اتنوں پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ تمام کتب سماوی اور تمام صحف آسمانی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کتب پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حوالہ سے ایمان کہ ان پر ایمان، اس کا نام نیکی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان مفصل کا یہ حصہ ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح کہ یہود اور عیسائیوں کا معاملہ تھا کہ یہود اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لاتے اور باقی انبیاء کا انکار کر دیتے، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور باقی انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، خیر امت کا یہ اعزاز ہے، امت وسط کا یہ اعزاز ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف عنایت فرمایا نبوت کا، تمام پر یہ ایمان لاتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی خوبی ہے۔ ہاں رسل اعظام جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ 313 کی تعداد ان کی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک قول جس طرح میں نے ذکر کیا 1,24,000 کم و بیش کا، اور دوسرا قول 2,24,000 کم و بیش کا ہے۔ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، ان کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے 200 اربع میں سے۔ نبی ہاں بعض تفاسیر کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نبی رسول کے مترادف ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جس پر آسمانی کتاب اترے، صحیفہ آسمانی اترے، وہ رسول ہوتا ہے، اور نبوت جس کو تبلیغ کی ذمہ داری رب تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، منصب نبوت کا شرف دیتا ہے۔ نبی ایک رسول کے تابع کئی نبی بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے عصر مبارک میں آپ کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام بھی تو اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ تو صاحب شریعت رسول جو ہے وہ ایک زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی شریعت کی پیروی کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی آمد پہلے ہوتی رہی، اب ظاہر ہے چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اعزاز اور شرف ہے نا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو ظاہر ہے آپ ہی آخری رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے ہاں کوئی ذلی بروزی نبی، اس کے آنے کا اب کوئی معاملہ نہیں، چونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں اور آپ ہی خاتم الرسول بھی ہیں، آپ کا یہ شرف بھی ہے اور آپ کا یہ اعزاز بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایمان انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے حوالہ سے ہے، جنہیں بھی رب تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا، اگر ہم 1,24,000 رکھیں تو ہو سکتا ہے اس میں بعض نہ شامل ہو سکے۔ تو اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جنہیں بھی رب تعالیٰ نے نبی بنایا ہم سب پر ایمان لاتے۔ تو یہ ایمان مفصل اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور پھر یہاں والنبیین، یہ جمع مذکر سالب کا صیغہ ہے،
اس سے ہمیں ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے بھی منصب نبوت عطا فرمایا وہ مرد ہوا، یعنی مردوں کو ہی منصب نبوت عطا فرمایا گیا۔ چونکہ بعض ایسے ادیان جو ابراہیمی ادیان ہیں ان کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی نبی تھی، نبیہ تھی، اور اسی طرح ان کا دین یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ بھی منصب نبوت پر فائز تھی۔ ان کے دین کے اندر سیدنا حوا سلام اللہ علیہا وہ بھی اللہ رب العزت کی نبیہ تھی۔ ان کے دین کے اندر یہ بھی بات ہے کہ حضرت سارہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جو اہلیہ ہیں اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہیں۔ لیکن والنبیین جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور پھر قرآن مجید میں الگ جگہ پر یہ واضح آ چکا ہے کہ نہیں ہم نے بھیجے انبیاء علیہ السلام مگر رجال، مرد بھیجے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ شرف انبیاء علیہ السلام کا ہونا جو ہے یہ مردوں کو ہی عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے والنبیین کے اندر جو یہ گواہی کہ جنہیں جنہیں منصب نبوت عطا فرمایا گیا وہ سارے اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ سارے مردوں میں سے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے یہ شان نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ ایمان مفصل کا وہ آخری حصہ، یعنی پانچواں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات پر بھی ایمان لانا۔ تو اس اعتبار سے یعنی ایمان کن چیزوں پر ہوا؟ وہ 5 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان مفصل کا تقاضا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخرت، ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالکتب، اور ایمان بالانبیاء علیہ السلام۔ تو یہ 5 جو ہیں مذکور جو طبقات ہوئے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، یوم آخرت کو کیوں مقدم کیا گیا؟ اللہ رب العزت کے بعد تو انبیاء علیہ السلام کو رکھا جانا تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لایا جائے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد۔ تو اس کا مفسرین نے بڑا خوبصورت جواب بیان کیا۔ دیکھیں، رسول جب معجزہ دکھائے تو اس پر ایمان لانا آسان ہے۔ ظہور معجزہ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ لیکن یوم آخرت پر ایمان لانا مشکل امر ہے، اس لیے کہ بندے نے دیکھا ہوا نہیں ہے، اور ظاہر موت آ جائے گی، موت تک بھی دیکھا نہیں جائے گا وہ دن۔ ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو ظاہر ایسی صورت کے اندر کہ جب وہ قرب قیامت کا معاملہ ہے پھر بھی ظاہر ہے پہلے موت طاری کی جائے گی، بعد میں ہی اٹھایا جائے گا، پھر ہی وہ حشر کو دیکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے یوم آخرت پر ایمان لانا غور و فکر کا معاملہ تھا، سوچ کا معاملہ تھا، تدبر کا معاملہ تھا۔ اس لیے باقی طبقات پر ایمان کے ذکر سے پہلے جو ہے وہ یوم آخرت کو ذکر فرما دیا، اس لیے کہ آخرت پر ایمان لانا مشکل امر ہے۔ تو مشکل کو پہلے رکھا گیا کہ پہلے یوم آخرت پر ایمان لائے اور بعد میں جو ہے وہ دیگر ان جو ذکر کیے گئی چیزیں مذکورہ ان پر جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو اس اعتبار سے یوم آخرت کو مقدم فرمایا گیا۔ تو پھر یوم آخرت کے بعد تو پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ سب سے آخر میں رکھا گیا کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ تو دیکھیں، ظاہر ہے نبی کا تعلق ہے کتاب کے ساتھ، احکامات الہیہ کے ساتھ، صحیفہ آسمانی کے ساتھ، اور وہ صحیفہ، وہ کتاب، وہ احکامات لاتا کون ہے؟ فرشتہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلے فرشتے کو رکھا گیا، بعد میں کتب کو رکھا گیا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ایمان کا ذکر کرا۔ تو یہاں پہلے اس لیے ملائکہ کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتب کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوا ہے۔ تو یہ
ایمان مفصل کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ لازم ہے۔ جب تک ان پر کوئی ایمان نہیں لاتا، جس طرح آگے ان کی صفات کا بھی میں نے ذکر کیا، ان تقاضوں کا بھی ذکر کیا، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر ان تقاضوں کے مطابق، ان صفات کے مطابق، اور جو کیفیات بیان کی گئیں، جو اوصاف بیان کیے گئے، ان اوصاف کے مطابق جو ہے وہ ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العزت اس ایمان کی دولت پر ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا کبریت احمر ہے، دیکھیں ہمیں تو بغیر کوشش کے اور کاوش کے اپنے آباء و اجداد سے وراثت کے اندر یہ دولت مل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی آرزو تمنا، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیے کے طور پہ ہی اپنے ورثاء سے، آباء و اجداد سے ملی۔ اور یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ روز حشر کو ایک آدمی اس کے 99 دفتر گناہوں کے موجود ہیں۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، کاپی کو آپ اپنی زبان میں کہہ دیں، تو 99 وہ رجسٹر موجود ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے اس کے گناہوں کے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک رجسٹر کی کیفیت و ماہیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ حد نظر تک۔ ایک رجسٹر اتنا چوڑا ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے چوڑائی اور لمبائی میں، اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا، اور وہ پورے کا پورا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور ایک رجسٹر نہیں، 99 رجسٹر اس آدمی کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ روز حشر کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہم عدل کریں گے، ہم تیرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ جب یہ اللہ رب العزت اپنی شان قدرت کے مطابق فرمائے گا تو ترازو عمل سجایا جائے گا، وہ رجسٹر سارے ایک ترازو کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پرچی کاغذ کی وہ ایک ترازو کے اندر رکھ دی جائے گی۔ جب ترازو ہوگا، جب تولا جائے گا، تولنے کے وقت 99 رجسٹر جو ہیں وہ ترازو پر ہلکے ہو جائیں گے گناہوں کے، اور وہ جو پرچی جس پلڑے کے اندر رکھی گئی وہ پلڑا دوسرے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ وہ آدمی متعجب ہو جائے گا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اور حد نظر ان کی لمبائی اور چوڑائی، اور کس طرح یہ پرچی ایک اس کے سبب سے جو ہے یہ میرے سارے گناہ ہلکے ہو گئے، اور اس پرچی کے سبب سے یہ نیکی میری بھاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہ پرچی تیری شہادتین کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو ایمان کی گواہی ہے، یہ وہ شہادتین، یعنی اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی، اس کے بعد لا شریک ہونے کی گواہی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی۔ تو یہ گواہی 99 رجسٹر گناہوں کے جو حد نظر جن کی لمبائی اور چوڑائی ہے ان پر یہ گواہی بھاری ہو جائے۔ تو اتنی بھاری گواہی جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اس دولت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جتنے بھی گناہ موجود ہوں گے اللہ رب العزت اس کے سبب سے معافی عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو اس حوالہ سے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔
حضرات گرامی، آپ نے روحانی علمی تحقیقی بیان سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پیر صاحب نے نصیحتیں فرمائی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ اگلا ماہ کا جو پروگرام ہے وہ 27 جولائی بروز بدھ بعد نماز مغرب اسی جامع مسجد کے اندر اسی وقت پر ہوگا، جس کے اندر موضوع ہے مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدمت اسلام۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت اسلام، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ مراد رسول رضی اللہ عنہ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان و رفت کو بیان کیا جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ جس طرح آپ تشریف